بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ اور اہم گزارشات کے ساتھ، تجزیوں کے ساتھ، تبصروں کے ساتھ اور کچھ اپنی تشویش کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں پچھلے ایک سال سے آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کشمیر کے حوالے سے اپنا ایک پروگرام بنا لیا ہے۔ یہ 370 جو انڈیا نے لگائی تھی، یہ بھی اس پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ اس پروگرام کے مطابق، جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی متعدد مرتبہ کر چکا ہوں، وہ لوگ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات مان رہے ہیں، وہ لوگ انڈیپینڈنٹ کشمیر بنانا چاہتے ہیں، وہ ایک کشمیر کے نام پر ایک ایسا اڈا بنانا چاہتے ہیں جس کے دفاع کی ذمہ داری سینٹو امریکہ کے پاس ہوگی، اور یہ امریکن ہیڈ کوارٹر بنے گا جہاں بیٹھ کر وہ اس کے چین کے سر پہ بیٹھ کے، روس کے سر پہ بیٹھ کے اپنا دھندا چلا سکیں گے۔ میں یہ پروگرام پر عمل تو جلدی شروع ہو جاتا، لیکن کابل میں ابھی امریکہ کو امید ہے کہ ان کے پاؤں آسانی سے اکھڑنے والے نہیں۔ ایک پوزیشن ایسی آئی تھی جب کابل سے ان کی رخصتی ان کا مقدر ہو چکی تھی، جب طالبان نے ان کا خاصا ان کی مٹی پلید کی تھی، تب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہمیں یہ ٹھکانہ چھوڑنا پڑے گا، تو متبادل ٹھکانے کے طور پہ انہوں نے کشمیر کا انتخاب کیا تھا۔ اس فقیر نے آپ کو اس کی تفصیلات تب بتا دی تھی۔ اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کابل میں ابھی اس کے لیے بڑی گنجائشیں موجود ہیں۔ جب مطلب مسلمانوں کا جو ایک بنیادی ہماری بدقسمتی ہے، جب غدار میسر ہوں، جب آستین کے سانپ میسر ہوں، جب ہم خود ہی اپنے آپ کو لٹوانے کٹوانے پر تل جائیں، تو دشمن اس پر کیا کرے گا؟ میں آپ سے چیختا چلاتا رہوں، اور اللہ کے بندو، کشمیر میں جو موومنٹ چل رہی ہے، جو کشمیر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، خدا کے لیے ان کی آواز سنو، وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کشمیر کی تحریک کا آغاز جو ہوا تھا، وہ ہوا تھا کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرہ لگتا تھا۔ اب آپ کو وہ نعرہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ وہ لاش جو ہے جو اس کو پرچم میں لپیٹ کے دفن کرتے ہیں، اب پاکستانی جھنڈے لہراتے ہیں، تو سمبولک ہے نا، ایک ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر چین اس طرح ان کی حمایت کرے تو وہ چین کے پرچم میں لپیٹ دیں، اگر ان کی حمایت ترکی اس طرح کرے وہ تو ترکی کے پرچم میں لپیٹ دیں، کیونکہ ہم سے بڑا ان کا حمایتی کوئی نہیں۔ بیس کیمپ جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ میں کوئی تلخ باتیں کر رہا ہوں، خدا کے لیے ان کو برداشت بھی کریں اور ان کو سنیں بھی۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسے ہی فضول باتیں کر دوں اور 2 منٹ کے لیے آپ کو خوش کر دوں۔ میں نہیں بھی اللہ کا جواب دینا، میں اپنی عاقبت نہیں خراب کرنا چاہتا۔ اگر مجھے اس طرح کے داؤ پیچ آتے ہیں تو میں اس حالت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا۔ وہ کوئی سلامی جذبے سے، کوئی اس لیے کوئی نہیں کر رہے یہ سارا کچھ۔ چیختا رہا ہوں، آپ سے چلاتا رہا ہوں، کوئی کان نہیں دھرتا اس بات پہ۔ جب جنرل مشرف نے یہ جو 4 یا 5 کیے تھے، آپشن دیے تھے کشمیر کے، ان میں ایک بھی ایسا تھا جو کشمیر بنے گا پاکستان والا آپشن ہو۔ وہ تو اس بات پہ بھی آمادہ ہو گیا تھا کہ اسی کو مستقل سرحد بنا دو جو ہے ہماری، اور اس بات پہ مسلم لیگ نون بھی آمادہ ہو چکی ہے، مسلم لیگ پیپل پارٹی بھی آمادہ ہو چکی ہے۔ باقی جماعتوں کا کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ ہوں یا نہ ہوں ان کی کون پوچھتا ہے۔ مطلب بات کر لینے کو تو بڑا نا۔ اب میں آپ سے کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ کل پاکستانی وزیر اعظم نے کوٹلی میں خطاب کے دوران جو یہ بات کی ہے، اس کے مطابق، ڈان کے مطابق، کیونکہ اپوزیشن کا ہمارے کشمیر کین آپٹ فار انڈیپینڈنس آفٹر اسیسنس، کہ آپ جب ہمارے ساتھ مل جائیں گے نا تو ہم آپ کو آپشن دیں گے، آپ چاہے تو ہمارے ساتھ رہیں، چاہیں تو اپنا الگ ملک بنا لیں۔
یہ جتنی قربانیاں یہ 15 اگست 1947 سے آج تک ہم دے رہے ہیں، میں کشمیریوں کی کشمیری تو دے ہی رہے ہیں نا بیچارے اپنے، ان کا تو اپنا مقصد ہے، میرا ان سے کوئی گلہ نہیں، وہ چاہے کشمیر انڈیپینڈنٹ لیں، چاہے انڈیا کے ساتھ شامل ہوں، چاہے پاکستان کے ساتھ شامل ہوں، میرا ان سے کوئی ایسا ذکر نہیں۔ میں تو قائد اعظم کا مرید ہوں، میں تو قائد اعظم کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں۔ قائد اعظم نے اسے پاکستان کی اشارہ قرار دیا تھا، گو کہ یہ بات بھی اب ان لوگوں نے متنازع بنا دی ہے کہ نہیں قائد اعظم نے کبھی کہا ہی نہیں تھا۔ استغفر اللہ کہتے ہیں قائد اعظم نے کہا ہی نہیں تھا کبھی یہ بات، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اور یار ہم پاگل ہیں یار، 72 سال سے جوتے کھا رہے ہیں یار ساری دنیا سے، ذلیل ہو رہے ہیں۔ 100 روپے کلو چینی، 150 روپے لیٹر پٹرول، ہو جائے گا بے فکر رہیں۔ اور 15 دن کا وقفہ ہی ہے نا، ایک ہفتے بجلی، ایک ہفتے گیس، ایک ہفتے پٹرول، ایک ہفتے ڈیزل لگائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ 4 ہفتے ہوتے ہیں مہینے کے، ہر ایک ہفتے بعد ایک کی قیمت بڑھتے ایک دن ہو جائے گا اتنی جتنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے یہ بات کیوں کہی؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیا یہ 2 قومی نظریے کے مطابق کہی گئی ہے؟ کیا یہ کہیں دور تک قائد اعظم کے دماغ میں یہ آپشن موجود تھا کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کا؟ کہیں دور تک جو تحریک شروع ہوئی تھی، جو سردار قیوم اسکندر اور اس سے پہلے بھی سردار ابراہیم جو ان کا اصل ہیرو ہے، انہوں نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ انہوں نے انڈیپینڈنٹ کشمیر کا نعرہ لگایا تھا۔ اور بھائی یہ جو ہے یہ آپ کا یاسین ملک کا وہ جو والی جو ہے JKLF، یہ تو ان کا نعرہ تھا کہ کون لگاتا تھا یہ؟ آج علی گیلانی بوڑھا ہو گیا بیچارہ، وہ پتہ نہیں اس کی آواز بھی نکلتے نہیں، پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ مار دی ہیں ظالموں نے، کیا پتہ لگتا ہے۔ یہ جتنی ان کی تحریک تھی سید علی گیلانی کی، وہ کیا تھی؟ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی تحریک تھی۔ بہت ظلم ہو جائے گا، یاد رکھنا، بڑا ظلم ہو جائے گا، قہر پڑ جائے گا۔ آج وزیر اعظم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا یہ سن کے، میں تو نہیں سمجھتا۔ اچھا یہ ایک تو آپ کو یہ جو خوش فہمیاں ہوتی ہیں نا ہمیں، یہ عجیب و غریب قسم کی بیہودہ قسم کی خوش فہمیاں، یہ میرے سمجھ سے بالا تر ہیں۔ آپ کو یہ بات کس نے کہہ دی؟ آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ خان صاحب آپ نے کتنی بڑی بات کر دی۔ اچھا فرض کیا وہ آج کشمیری اعلان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی انڈیا بھی کر دے گا، وہ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں، تو آپ ہمیں نا علیحدہ کشمیر بنا دیں۔ آپ ابھی میری بات اگر آپ کو مذاق لگ رہی ہے نا، 2-3 ماہ بعد جو الیکشن ہوں گے نا آزاد کشمیر کے، دیکھ لینا سب سے پاپولر نعرہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کا ہوگا وہاں۔ پاکستانیوں تم بہت بین الاقوامی سازشوں میں پھنس چکے ہو، اپنے دماغوں کو کھولو، اپنی زبانیں دانتوں کے نیچے دے لو، یہ سیاستدان تمہیں ٹکے کا کر کے بیچ دیں گے۔ اور بھائی میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، اگر میں کشمیر کے لیے کوئی قربانی دے رہا ہوں، میں مہنگائی برداشت کر رہا ہوں، ذلت برداشت کر رہا ہوں، بیماریاں برداشت کر رہا ہوں، بہت گندے انوائرمنٹ میں زندگی گزار رہا ہوں، تو کیوں گزار رہا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے کہ میں اتنا بجٹ دوں آرمی کو؟ اگر ہم نے کشمیر ہی انڈیپینڈنٹ کروانا ہے، انڈیپینڈنٹ کشمیری کروانا ہے، تو کیوں پھر ہم خربوں اربوں روپیہ سارا وہ جو لگا چکے ہیں آرمی پہ؟ یہ اینڈ رزلٹ تھا، یہ غلط بات ہے۔ نہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ کشمیر نہیں ہے۔ کشمیری خود جو جدوجہد کر رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں ہے، ان کی مرضی ہے۔ غور سے میری بات سنیں، تڑپیں نا۔ اگر کشمیری انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتے ہیں، اگر کشمیری انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اگر کشمیری پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اگر کشمیری سعودی عرب کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، سیٹو سینٹو کے ساتھ، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔
جو ڈیسائیڈڈ باتیں ہیں، جو یو این او میں ڈیسائیڈڈ باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کشمیریوں نے انڈیا کے ساتھ ملنا ہے یا پاکستان کے ساتھ ملنا ہے. اور ہمارا موقف یہ ہے، اور یہ صحیح موقف ہے، اور یہ تاریخی موقف ہے، اور یہ قائد اعظم کا موقف ہے کہ کشمیر کو پاکستان کی شاہراہ ہے. آپ یہ کس مسئلے پر آپ کتنا % ووٹ لے کر آئے ہیں پاکستانی عوام کے، جو آپ نے بات کہہ دی ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے اگر انڈیپینڈنٹ کا تو ہم دے دیں گے؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ پاکستان کے آئین نے؟ حیرت کی بات ہے. جو مرضی کو لیڈر اپنے زبان سے بات نکال دیتا ہے. یار مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں کا، ہاں پاگل بنایا ہوا ہے. یاد رکھیے میری ایک بات، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے، منصوبہ ان کا یہ ہے انڈیپینڈنٹ کشمیر کا. میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں، یہاں یہ جو کشمیری انہوں نے 2-4 بیوقوف اپنے ساتھ ملائے ہیں نا، مسلمان آپ کو پتہ لالچ میں تو مرتا ہی ہمیشہ. انہوں نے ان کو وہاں پہ راجے مہاراجے بنا دینا، موجیں ان کی لگ جائیں گی. کوئی وزیر اعظم بن جائے گا، کوئی صدر بن جائے گا، کوئی وزیر فلانا بن جائے گا، ڈمکا بن جائے گا. وہ کہیں گے جناب جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کئی ملکوں نے اپنے دفاع کی ذمہ داری دی تھی نا امریکہ کو، ہم آپ کے دفاع کی ذمہ داری لیتے ہیں. ہم آپ دفاع پہ پیسہ نہ خرچ کریں، آپ لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں. یہاں پہ آپ سیاحت کی انڈسٹری لگائیں، ہم آپ کو انٹرنیشنل معیار بنا دیں گے. وہ کشمیر کے ہر 20 میل کے بعد ایک ایئرپورٹ بنا دیں گے، ہیلی کاپٹر سروس شروع کرا دیں گے، وہاں چھوٹے جہازوں کی سروس شروع کرا دیں گے، موجیں لگا دیں گے ان کی. انہوں نے ہر 20 فٹ پہ کنجر خانے کھول دنیا دبئی ٹیپ. اب مسلمان بک جائے گا، اس پہ رول جائے گا، اور نوکریاں ملیں گی انہیں، موجیں کریں گے. وہ یہاں آ جائیں گے سیٹوں سینٹوں کی فوجیں. اور اس کشمیر میں جموں نہیں شامل ہے. میں بتا دوں یہ انڈیا پاگل نہیں ہے جو اس نے 376 لگا کے تو 3 حصے اس کے کیے ہیں. وادی والا حصہ صرف وہ کشمیر سمجھتے ہیں، باقی نہیں سمجھتے. اسی لیے چائنا جو ہے وہ لداخ میں گھس گیا ہے. اس کو پتہ ہے ون روڈ ادھر سے گزر رہا ہے کہ میں اپنا راستہ تو سیکور کروں، اپنا تو کروں. اگر یہ ایسا ٹنٹا ہوا تو چائنا فوری طور پہ لداخ پہ قبضہ کر لے گا. یہ شور مچوائیں گے انڈیپینڈنٹ کشمیر والوں سے کہ نہیں لداخ تو کشمیر کا حصہ ہے. چائنا کو ایک نیا پھڈا شروع کرا کے ایک اور بات اپنے حق میں کر لیں گے. بڑے خطرناک باتیں ہیں. میری زبان ہی اجازت دے رہی یار منہ سے نکالنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت خطرناک باتیں. خدا را عقل کریں، عقل کے ناخن لیں. نہ کریں، یہ کلیئر کر دیں، بالکل آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی کلیئر کر دیں کہ آپ، بلکہ ان کے اپنا جس طرح انہوں نے 370 لگا کے بنایا، ان کو صوبہ بنایا پاکستان کا، جس طرح گلگت بلتستان کو بنایا. کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، کسی کا حصہ نہیں. کوئی انڈیپینڈنٹ کشمیر نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.